السلام علیکم۔ بھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہے اور وجہ بھی سمجھ نہیں آتی۔ آئیے آج ایک ایسی ہی کہانی سنتے ہیں جو شاید اس بے چینی کا حل بتا دے۔ یہ کہانی ہے نماز کی اس طاقت کے بارے میں جو ہماری زندگی بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو یہ کہانی ہے احمد نامی ایک نوجوان لڑکے کی۔ احمد ذہین بھی تھا، نیک بھی، لیکن اس کے دل میں ایک خلس سی رہتی تھی، ایک ایسی پریشانی جو سچ پوچھیں تو ہم میں سے بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر احمد کی پریشانی تھی کیا؟ وہ تھی نماز سے غفلت کی عادت۔ جی ہاں، ایک ایسی عادت جو اس کے دل کے سکون کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ختم کر رہی تھی۔ دیکھیں، ایسا نہیں تھا کہ احمد نماز کے اہمیت کو سمجھتا نہیں تھا، وہ بالکل سمجھتا تھا، لیکن اکثر دنیا کی جو دلچسپیاں ہیں وہ اس پر حاوی ہو جاتی تھیں۔ کبھی دوستوں کے ساتھ کھیل کود میں وقت نکل گیا، تو کبھی بس سستی نے آ گھیرا، اور دل ہی دل میں وہ جانتا تھا کہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے، لیکن بس اسی کشمکش میں پھنسا ہوا تھا۔ اچھا، اسی گاؤں میں ایک بزرگ شخصیت بھی رہتی تھی، حاجی صاحب، اور وہ احمد کی بے چینی سے بالکل مختلف تھے۔ ان کا چہرہ ایک گہرے سکون اور نور سے ہمیشہ چمکتا تھا، اور یہ وہی سکون تھا جس کی احمد کو شدت سے تلاش تھی۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ احمد کی اپنی بے چینی اور حاجی صاحب کے اس پرسکون چہرے کے فرق نے اسے ایک بہت ہی اہم سوال پوچھنے پر مجبور کر دیا۔ تو احمد نے ہمت کی اور حاجی صاحب سے پوچھ ہی لیا، حاجی صاحب یہ وقت پر نماز پڑھنا اتنا ضروری کیوں ہے؟ اور بس یہی وہ سوال تھا جو اس پوری کہانی کا رخ بدلنے والا تھا۔ حاجی صاحب نے بڑی شفقت سے مسکرا کر احمد کی طرف دیکھا، ایسا لگا جیسے وہ اسی سوال کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ احمد کو قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ راز بتائیں گے جو ان کے اپنے دل کے سکون کی وجہ تھا۔ تو حاجی صاحب نے اپنی بات کا آغاز کیا سیدھا اللہ کے حکم سے۔ انہوں نے سمجھایا کہ بیٹا یہ کوئی عام نصیحت نہیں ہے، یہ تو قرآن پاک میں اللہ کا ایک بالکل واضح ایک براہ راست حکم ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور سوچو حفاظت کا سب سے پہلا قدم کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ انہیں وقت پر ادا کیا جائے۔ پھر وہ آگے بڑھے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ بس یہ ایک جملہ ہی سب کچھ واضح کر دیتا ہے کہ وقت کی پابندی ہی اس عبادت کو بہترین عمل کا درجہ دیتی ہے۔ پھر حاجی صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور بہت ہی خوبصورت مثال سنائی۔ انہوں نے کہا، ذرا سوچو، اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر بہتی ہو اور وہ روز اس میں 5 بار نہائے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، جی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ ان کے ذریعے گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتا ہے۔ اب یہ ساری باتیں سن کر احمد کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا، اور اس نے صرف سن کر بات ختم نہیں کی، بلکہ اس نے فیصلہ کیا کہ اس علم کو عمل میں لایا جائے۔ تو احمد نے خود کو ایک چیلنج دیا، کیا کہ صرف ایک ہفتے کے لیے، صرف ایک ہفتہ وہ ہر نماز ٹھیک اس کے وقت پر ادا کرے گا۔ اور سچ پوچھیں تو یہ آسان بالکل نہیں تھا، خاص طور پر فجر کے وقت وہ گرم بستر چھوڑ کر اٹھنا ایک بہت بڑا امتحان تھا، لیکن اس کے دل میں جو سکون پانے کی لگن تھی وہ اس کی سستی پر غالب آ گئی۔ تو ایک ہفتہ گزر گیا، اب دیکھتے ہیں کہ احمد کے اس تجربے کا نتیجہ کیا نکلا۔ کیا اس کی زندگی میں واقعی کوئی تبدیلی آئی؟ یقین کریں صرف ایک ہفتے بعد احمد ایک بالکل بدلا ہوا انسان تھا۔ اس کے دل کی وہ پرانی بے چینی غائب ہو چکی تھی، اس کی جگہ ایک گہرے میٹھے سے سکون نے لے لی تھی۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کے دن میں برکت آ گئی ہے، اور اسے اپنے اندر بالکل وہی پاکیزگی اور ہلکا پن محسوس ہوا جس کا ذکر حاجی صاحب نے کیا تھا۔ یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ صرف ایک ہفتے کے پکے ارادے نے احمد کی زندگی کا رخ ہی موڑ دیا۔ اس نے خود تجربہ کر کے سیکھا کہ ایک چھوٹی سی عادت کو اپنانے میں کتنی بڑی، کتنی زبردست طاقت چھپی ہوتی ہے۔ تو پھر احمد کی اس کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ اصل میں یہ کہانی ہمیں نماز کی اصل طاقت اس کی روح سے ملواتی ہے۔ تو آخر اس پوری کہانی کا سبق کیا ہے؟ یہی کہ وقت پر نماز پڑھنا صرف ایک فرض نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ اللہ سے کیا گیا ایک وعدہ ہے، یہ گناہوں سے پاک ہونے کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ جنت کے دروازے کھولنے والی چابی ہے۔ احمد کی کہانی ہمیں ایک آخری بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ اس نے تو اپنا سکون ایک ہفتے کے پختہ ارادے میں پا لیا، لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی اپنی نمازوں کی حفاظت کیسے کرے گا، اپنے دل کا سکون کیسے تلاش کرے گا؟ اور شاید اس کا جواب ہر ایک کو اپنے اندر ہی تلاش کرنا ہے۔